اب اس کے بعد میں کلمہ صدارت پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا صدر جلسہ و صدر مرکز محترم جناب مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ کو کیا تشریف لائیں اور خطبہ صدارت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مجلس کے مہمان خصوصی محترم جناب پروفیسر عبدالماجد قاضی صاحب حفظہ اللہ، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شناسہ قاضی عبید الرحمن صاحب ہاشمی حفظہ اللہ، مولانا عبدالاحد صاحب مدنی حفظہ اللہ، دیگر اساتذہ گرامی قدر اور مہمانان گرامی قدر، وہی احساس جو پروفیسر صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ مجھ کو بھی ہے۔ میں بالکل بہت مختصر انداز میں صدارتی خطاب آپ کے سامنے پیش کر کے اور اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا۔ عزیز طلبہ جو ہمارے جامعہ اسلامیہ سنابل کے فضیلت کی ڈگری لے کر کے فارغ ہو رہے ہیں، وہ طلبہ جو حفظ قرآن کریم تجوید کے ساتھ یاد کر کے اس کی مشق کر کے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں، وہ جن کی تعداد تقریباً 100 کے قریب ہے، اور 100 لوگ تو چھوڑ دیں، اگر احساس ذمہ داری کے ساتھ کوئی ایک شخص بھی اس بات کو محسوس کر لے کہ اس کو دنیا کی کایا پلٹنی ہے اور دنیا کے اندر ایک امن و سلامتی، علم اور علم کی گہرائی کا انقلاب کھڑا کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک شخصیت کافی ہوتی ہے۔ ہمارے طلبہ کو فراغت کے ساتھ ساتھ اس بات کو محسوس کرنا ہوگا کہ ان کا مقام اب کیا ہو گیا اور پہلے کیا تھا۔ میں مبارکباد پیش کروں گا اپنے طلبہ کو جو اب تک ہمارے بیٹے تھے، لیکن آج کی تاریخ سے یا سند فضیلت حاصل کرنے کے بعد سے وہ ہمارے چھوٹے بھائی ہو گئے۔ یہ مقام جو بیٹے سے اٹھ کر کے بھائی کا ہوا ہے، یہ مقام محسوس کرنے کا مقام ہے۔ ہمارے طلبہ کو اس بات کو محسوس کرنا ہوگا کہ اب وہ اساتذہ کے جونیئر یا چھوٹے بھائی کی حیثیت سے دنیا میں زندگی کیسے گزاریں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ ہمارے طلبہ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہمارے طلبہ اس بات کو محسوس کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہ آیت کریمہ جو ہے، اس میں رب کائنات نے 1400 سال پہلے آپ کو مخاطب کیا ہے، ان طلبہ کو مخاطب کیا ہے جو دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ اس ذمہ داری کو اٹھانے میں بڑی آزمائشیں ہیں، بڑے امتحانات ہیں، بڑی دشواریاں ہیں، بڑے مسائل ہیں اور بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، لیکن وہ مشکلات اگر آپ صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ مشکلات، وہ مصائب سارے کے سارے ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس تو نہ کھانے کا کھانا تھا، نہ پینے کا پانی تھا، نہ پہننے کا کپڑا تھا، نہ اوڑھنے کی چادر تھی، نہ سر ڈھانکنے کا مقام اور مکان تھا۔ رب کائنات نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، یہ سہولتیں دی کہ آپ آرام کے ساتھ کھاتے ہیں، آرام کے ساتھ صاف و شفاف پانی ملتا ہے، پہننے کا کپڑا ملتا ہے، اوڑھنے کی چادر نصیب ہے، اور ساری کی ساری سہولتیں موجود ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں 70 سے زیادہ صحابہ ایسے تھے جن کے پاس ڈھنگ کی چادر نہیں تھی، اگر کندھا ڈھکتے تھے تو ان کا گھٹنا کھل جاتا تھا، اور گھٹنا ڈھکتے تھے تو کندھا کھل جاتا تھا، اور جب راستے پر چلتے تھے تو چادر کے دونوں پلوؤں کو، دونوں پہلوؤں کو سمیٹ کر کے شرمگاہ کے آگے پکڑ لیا کرتے تھے کہ کہیں بے پردگی نہ ہو جائے۔ رب کائنات کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو بڑی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بڑے آرام کے ساتھ چہار دیواری میں بیٹھ کر کے اتنے قابل اساتذہ آپ کو ملے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور کتب ستہ کا درس آپ نے لیا،
कुतुब तफसीर पढ़ी, बेशुमार नेमतें चल करके आपके पास आईं। अब मौका है आपके इम्तिहान और आजमाइश का कि उसका कितना हक अदा करते हैं। निकलने के बाद आप कितना हक अदा करते हैं अपनी इन पढ़ी गई तालीमात का, दावत व तबलीग का, लोगों के अकायद को सुधारने और उनकी इस्लाह करने का, यह आपकी जिम्मेदारी है। तो आप छोटे बेटे से उस मकाम पर पहुंचे हैं कि अब छोटे भाई हो गए हैं। अपनी इस जिम्मेदारी को महसूस करें। और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म का यह मकाम है, लोग इल्म के इतने ज्यादा मोहताज हैं कि इंसान जैसे दिन भर में 2-3 बार खाने पीने का मोहताज होता है, वो 2-3 बार खाता पीता है, लेकिन इल्म का और इल्म की मोहताजगी यह है कि इंसान जैसे सांस लेता है, हर सांस के साथ उसको इल्म की जरूरत है और हर सांस के साथ उसको अपनी इल्मी जिम्मेदारियों को महसूस करना चाहिए। आप देखें इमाम अबू बकर आजुर्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमा जो हैं, जो इस मकाम को आप पहुंच चुके, आपका शुमार भी उलमा में होने लगा। उलमा जो है फी कुल्ली हालिन लहुम फज़ल, उनका हर हाल में कुछ ना कुछ फजल है, उनका मकाम है, उनकी हैसियत है, उनकी अजमत है और बहुत अजीम फजल है। वो जब तलबे इल्म के लिए निकलते हैं तो उसमें उनका फजल, जब मजलिसों में बैठते हैं तो उसमें उनके लिए बरकतें और फजीलतें। और यही इतना नहीं, जब वो किसी चीज का मुज़ाकरा करते हैं, कोई चीज समझते हैं, लोगों को बताते हैं, तो इसमें भी रब्ब कायनात ने उनके लिए फजल व करम रखा है, अजमत रखी है। और यही इतना नहीं है, बल्कि जब लोगों को इल्म सिखाते हैं तो इल्म सिखाने में उनका एक मकाम है, एक फजल है। और लोगों की रहनुमाई करते हैं, इसमें भी उनके लिए एक फजल है, एक अजमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये उलमा के साथ खास रखा है कि उनकी सारी की सारी हरकतों नकल में रब्ब कायनात ने एक अजमत रखी है, एक फजल रखा है। आप उस मकाम पर पहुंच गए। मुझको ये एहसास दिलाने पर, इस बात पर अफसोस होता है कि हमारे तलबा को ये चीज याद करानी पड़े कि आप किस मकाम पर हैं। आपको ये चीज बताते खुद याद रखनी चाहिए, इस जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। और मौजूदा पुरफितन दौर, जिस दौर में आए दिन नए नए फितने अहले सुन्नत वल जमाअत और सहाबे किराम के मनहज को चैलेंज करते नजर आते हैं, नए नए फितने नई नई शक्लों में आए दिन उभर करके सामने आते हैं, उन फितनों के दौर में आपकी जिम्मेदारी है कि आप कुरान मजीद से चिमट जाएं, कुरान मजीद के मफहूम को समझें। आपकी जिम्मेदारी है कि इन फितनों के दौर में आप सहाबे किराम की, अंबियाए किराम की और असलाफ उम्मत की सीरत का, उनके वाक़यात का गहराई के साथ मुताला करें। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इल्म पर पुख्तगी के साथ अमल करें। और इस फितने के दौर में आपकी एक जिम्मेदारी यह भी है कि आप दुआ करें रब्ब कायनात से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हर किस्म के फितने से महफूज रखे। आपकी एक जिम्मेदारी यह भी है जो आज के दौर में मफकूद नजर आती है, वो जिम्मेदारी यह है कि आप उलमा के और से नेक और सालेह लोगों की सोहबत में रह करके जिंदगी गुजारें। यह आपकी जिम्मेदारी है। सोहबत ये इंसान को बिगाड़ देती है या बना देती है। आप यहां से निकलने के बाद पाबंदियों से आजाद हो गए, यहां से निकलने के बाद आपके अपने इख्तियारात बढ़ गए, यहां से फरागत के बाद आपके लिए मौके ही मौके हैं कि रात की तारीकी में जो चाहे करें, दिन के उजाले में जो चाहे करें, लेकिन इन सारे के सारे मौके से आपकी जिम्मेदारी है कि आप उलमा की, सालेह और नेक अफराद की सोहबत को इख्तियार करके उनके साथ जिंदगी गुजारें, ताकि आप गलत करने चलें, शैतान की पैरवी करने के लिए कदम बढ़ाएं, तो ये नेकोकार और ये उलमा आपके पैरों को पकड़ करके खींच लें कि आपने सही बुखारी का दर्स लिया है, सही मुस्लिम का दर्स लिया है, आपने उलूम शरीयत का दर्स लिया है। आपकी शान ये नहीं है कि आप शैतान को खुश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको कुरान और सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। मैं माजरत खा हूं,
اپنے مہمانان گرامی قدر کا کہ انہوں نے اس مجلس میں اتنی گرمی کو برداشت کیا. ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے جنریٹر میں بھی خرابی آئی, لائٹ بھی چلی گئی, لیکن اس کے باوجود قابل مبارکباد ہیں ہمارے مہمانان گرامی قدر, ہمارے طلبہ, ہمارے اساتذہ کہ ساری پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ مجلس میں بیٹھے. میں دعا کروں گا کہ رب کائنات اس مجلس کو اس مجلس کی حیثیت سے قبول فرمائے جس مجلس کے بارے میں رب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی چند لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, تو ایسی مجلسوں پر فرشتے اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں اور رب کائنات اپنی برکتوں سے ایسی مجلسوں کو ڈھانپ لیتا ہے. ہم پریشانی کے باوجود اس مجلس میں بیٹھے رہے, ہم سب کے شکر گزار ہیں, لیکن رب کائنات سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کو اسی مجلس کی حیثیت سے قبول فرمائے جن مجلسوں پر فرشتے اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں. یہ فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رب کائنات کی رحمتیں اس مجلس پر نازل ہوتی ہیں. عزیزان گرامی قدر, ہمارے طلبہ جو معہد عثمان بن عفان للتحفیظ و تجوید القرآن الکریم سے فارغ ہوئے ہیں, ان کا مقام اور ان کی حیثیت بھی بہت اونچی ہے. حافظ قرآن ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے, لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ قرآن مجید یاد کرنے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ذہن و دماغ سے بھاگ جاتا ہے. آپ چلتے پھرتے اس کو دہراتے رہیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی رمضان ایسا نہ گزرے جس میں مکمل قرآن کی تراویح آپ نہ پڑھائیں. قرآن مجید کو باقی رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ گاؤں دیہات سے بچے اٹھ کر کے آتے ہیں, دہلی میں ساری کوششیں کرنے کے بعد ان کو داخلہ ملتا ہے اور اس کے بعد اسی قرآن مجید کی عظمت کی بنیاد پر خواب خیال میں بھی نہیں ہوتا اور ان کو مکہ مکرمہ اور بین الاقوامی مسابقوں کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید ترقی دینے والی کتاب ہے. آپ اس قرآن مجید سے اپنے پلو کو باندھ لیجئے, دنوں رات اس کو اعادہ کرتے رہیں, مراجعہ کرتے رہیں, پڑھتے رہیں اور اس کو یاد کرتے رہیں. آپ ذرا سا اس سے غافل ہو گئے تو یہ بھول جائے گا, اور جو شخص قرآن مجید کو یاد کرنے کے بعد بھول جاتا ہے اس کے بارے میں بڑی وعیدیں وارد ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو جو علوم ہم نے حاصل کیے ہیں ان کے تقاضوں کو سمجھنے, ان کا حق ادا کرنے, ان کے مطابق زندگی گزارنے اور صحیح طریقے سے سچا مسلمان اور سچا عالم دین بن کر کے اس دنیا کے اندر دنیا کی سچی رہنمائی, دنیا کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی برائی سے دنیا کو بچانے, انکار منکر کے فریضے کو انجام دینے کی ذمہ داری کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.